نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں مسیح کے ببرکت نام سے، جس نے آج خوبصورت دن دیا۔ اس خوبصورت دن کا آغاز ہم خداوند کے نام سے کرتے ہیں، جو رحیم ہے، کریم ہے، کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے سندر قدموں میں آتے ہوئے ہم تلاوت کریں گے بائبل میں سے رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت تلاوت کریں گے۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں، اور جس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں ہمیں رسولوں کے ایمان کی مضبوطی نظر آتی ہے، اور جب رسول ایک جگہ جمع تھے تو خداوند کا پاک روح ان پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ 120 کی جماعت میں اکٹھے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے، لیکن یہی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ پھر اب جو آج مجھے اور آپ کو یہ کلام ملا ہے، یہ کلام آج رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت میں بڑی خوبصورت آیت ہمیں آج صبح سویرے ملی ہے۔ بس توبہ کرو۔ ہمیں ہر روز اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز اپنے خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، ہم 1 قدم جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح 10 قدم ہماری طرف آتے ہیں، اور ہمیں رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم رجوع لاتے ہیں تو تب ہی ہمیں برکت ملتی ہے، اور تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ ہمارے گناہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کی طرف آتے ہیں، خداوند سے مناجاتیں کرتے ہیں، اپنی ساری درخواستیں اس کے حضور میں لے کے آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تبھی ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آتے، تازگی صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو بہت خوبصورت دن کا آغاز ہوتا ہے، تازہ ہوا چلتی ہے، تازہ موسم ہوتا ہے، اور تازہ موسم سے ہی ہمیں برکت ملتی ہے۔ سانس میں جو ہمیں زندگی ملتی ہے، یہ اس تازگی کی وجہ سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے۔ اور جب تازگی کے دن آتے ہیں تو بہت ہی ہمیں خوشی ملتی ہے، بہت خوبصورت دن کا آغاز ہوتا ہے جب ہم خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے خدا کی طرف ہر وقت اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کی طرف اپنا آپ ڈیلتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، تو تبھی ہی ہماری زندگی میں تازہ دم ہماری زندگیاں ہو جاتی ہیں، تازگی کے دن آتے ہیں، خوبصورت دن آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں۔ اے باپ، جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں، اے باپ، ہمیں آج جو بھی ہمیں کام کرنا ہے اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار۔ میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو خداوند اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ آج اس کلام کے پڑھنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بڑی برکت ملے۔ آمین۔ اور جو آج ہمیں کلام ملا ہے اس کے مطابق ساتھ رہنا۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ آسمانی، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے،
آج کی صبح کے لیے آئے باپ تو نے کہا ہے تو میری طرف رجو لاؤ تو میں تمہاری طرف رجو لاؤں گا۔ آئے باپ ہمیں تیری طرف اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اپنے خداوند کی طرف اپنے آپ کو سے انڈیلنے کی ضرورت ہے۔ آئے باپ میں ان کو یاد کرتی ہوں جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آئے باپ اسی طرح میں دعا کرتی ہوں انجل کے لیے، رمشا کے لیے، صبا کے لیے۔ صبا کو جب بخار ہے تو خداوند وہ جس طرح تو نے پترس کی سانس کا تپ اتارا، اسی طرح صبا کا تپ بھی اتار دیجئے اور اسے تازہ دم کیجئے آئے باپ، تاکہ وہ تیری خدمت کرے، کیونکہ وہ تیری بیٹی ہے، وہ تیری زحاق اور یعقوب کی بیٹی ہے۔ آئے باپ اس پر اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھانا۔ جب اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے خدا، جس طرح تو نے اس کے پچھلے سالوں میں تو نے اس کی مدد کی، آنے والے سالوں میں بھی اس کی مدد اور سہایتا کرنا۔ آئے باپ اس پر تیرے پاک فضل والے ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ آئے باپ اسی طرح میں بشپ صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آئے باپ اسی طرح میں بھائی شائستہ کے لیے، شانی کے لیے، سیمے کے لیے، پنکی کے لیے، بھائی شائستہ کے لیے، اس طرح ظفر کے لیے، سلاس کے لیے۔ آئے باپ ظفر جب ڈیوٹی پر گیا ہے تو اس کے ساتھ ہونا، اس کی مدد اور سہایتا کرنا۔ سلاس جب ڈیوٹی سے واپس آیا ہے اس کی بھی مدد اور سہایتا کرنا۔ آئے باپ اسی طرح میں نازی کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کی فیملی کے لیے دعا کرتی ہوں، یوب کے لیے دعا کرتی ہوں، اسی طرح اینجل کے خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں، اس طرح بھابھی بیدوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ خداوند اس کے جو بھی پرابلم ہے تو دیکھ رہا ہے، خداوند وہ تیری بیٹی ہے، وہ اس کے گناہ غلطیاں خدا معاف کیجیے اور کو ظاہر کیجیے، اپنی حشمت کو ظاہر کیجیے والی وہ بنے۔ آئے باپ اس کی زندگی تیری ہے۔ آئے باپ اسی طرح روت کے لیے دعا کرتی ہوں، اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں، دونوں بیٹی ماں بیٹی پر اپنے پر کرم کی نگاہ رکھنا، اور جتنے بیمار ہیں بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ آئے باپ اسی طرح میں جو بیٹیاں گھروں میں روٹ کر آئی ہوئی ہیں ان کے گھروں کے لیے آباد کرنے کے تیرے پاس اختیار ہے۔ اے باپ ان کے گھروں کو آباد کر۔ اے باپ تو آج سارا دن ہماری مدد اور سہایتا کرنا۔ اے باپ تو اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، اپنا ہاتھ بڑھانا اور فضل کرنا۔ یسوع راجا، میں اپنے آپ کو پیچھے کرتی ہوں، تجھے پہلا درجہ دیتی ہوں۔ اے باپ میں گھٹتی جاؤں تو بڑھتا جا، میں چھپوں تو نظر آ، مانگتی ہوں تیرے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔